اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضرات، یہ مہینہ جس کا اختتام ہوا چاہتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی پیدائش اور آپ کی وفات کے حوالے سے ایک طرح سے آپ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ذرائع ابلاغ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بہت کچھ ہوتے دیکھا ہوگا. وہ چیزیں بھی دیکھی ہوں گی جس کی شریعت اسلامیہ قطعاً اجازت نہیں دیتی، بلکہ وہ چیزیں بھی آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی جنہیں مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرات، اسلام جنہیں دنیا تک جس دین کو، جس مذہب کو، جس نظام اور سسٹم کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. وہ اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: عقائد، عبادات اور اخلاقیات. عقائد اور عبادات، ان دونوں چیزوں کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ. یہ اللہ اور بندے کا آپس کا تعلق ہے. لیکن اخلاقیات ان کا صرف بندے اور اللہ سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا انسانوں کے ساتھ بھی تعلق ہے. ایک شخص اچھا عقیدہ رکھتا ہے، ایک آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے،
بلکہ تہجد بھی پوری پابندی سے ادا کرتا ہے، تو یہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ ایک شخص اگر تہجد پڑھتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے، اس عمل کرنے والے انسان کو ہے، لیکن اخلاق اس کا تعلق انسانوں کے درمیان ہے۔ ایک شخص تہجد پڑھتا ہے لیکن اخلاقیات کے حوالے سے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ بے مروتی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن جب اللہ کے بندوں سے بات کرتا ہے تو اس کی زبان اللہ کی نافرمانی پر چل پڑتی ہے، گالیاں بکتا ہے، فحش گفتگو کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، تو وہ شخص محض اپنے صحیح عقیدے اور اپنی نمازوں اور تہجد کی نماز کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس قدر عبادات ضروری ہیں اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی ضروری ہیں۔ آج ہم لوگ خصوصاً میرے وہ دین والے بھائی، تہجد گزار، اپنے آپ کو مولوی بھی کہنے والے، آج ان کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کی زبانوں سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں دین داروں سے دنیا دار اچھے۔ کسی دنیا دار کا کام کرو گے وہ پورا پیسہ دے دے گا، آپ کا حق آپ کو دے گا، اور کسی دیندار کا کام کرو گے ہو سکتا ہے وہ آپ کا پیسہ کھا جائے۔ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا تہجد پڑھ لینا، ہمارا دین پر چل لینا، ہمارے عقیدے کا صحیح ہونا شاید یہ ہمارے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو عزیزو، سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی پوچھا گیا۔ اللہ کے نبی، ایک خاتون ہے عبادات پر کاربند، تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتی، لیکن اس کا اخلاق یہ ہے، اس کی زبان ایسی ہے کہ اس کے ہمسائے اس کی زبان سے غیر محفوظ ہیں، اس کی زبان سے تنگ ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہیا فی النار، وہ عورت اپنی تہجد پڑھنے کے باوجود جہنم میں جانے والی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی، ایک اور عورت ہے تہجد نہیں پڑھتی، نوافل کی طرف اس کی توجہ نہیں، بس فرائض ادا کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بڑے خوش ہیں، اس کے محلے کے لوگ
اس کے اخلاق کو بڑا پسند کرتے ہیں. فرمایا وہ عورت جنت میں جائے. آج کا یہ موضوع جہاں دنیا داروں کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں زیادہ دینداروں کے لیے، جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے یا جعلیات کے ساتھ ہمارا بار بار عمرے پر جانا، یہ ہماری بد زبانی کا کھاتا پورا کر دے، ہماری بد اخلاقی اس پر پردہ ڈال دے گا. عزیزو، یہ شیطان کا ڈالا ہوا دھوکہ ہے، ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا پردہ ہے. تو آج شیخ عبد الماجد حافظہ اللہ نے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اس چیز کو دیکھا اور مجھے حکم کیا کہ اس موضوع پر بات کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاقی تعلیمات کیا دی. تو سب سے پہلے دیکھیے کہ اخلاق کیا چیز ہے. اخلاق صرف ہنس کر ملنے کا نام نہیں ہے. اخلاق کا مطلب کسی کی چاپلوسی کرنا نہیں. اخلاق کا معنی ہوتا ہے عادت، کردار، سیرت، کریکٹر. اگر آدمی کی عادتیں اچھی ہوں تو اسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور اگر آدمی کی عادات بری ہوں تو اسے ہم اپنی زبان میں بد اخلاقی سے تعبیر کرتے ہیں. اخلاق جس طرح اسلام کا ایک تہائی جز ہے، اسی طرح اسلامی معاشرہ، بلکہ اسلامی معاشرہ نہیں، انسانی معاشرہ، اس کا ٹوٹل 100% انحصار اخلاق پر ہے. ایک بہترین معاشرہ وہی ہوتا ہے جس میں بسنے والے لوگوں کا اخلاق اچھا. انسان تو سارے ہی ہوتے، کوئی کسی سے لے کر نہیں کھاتا، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن اچھا انسان، بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو. اور بہترین معاشرہ وہ ہے جس معاشرے میں اچھے اخلاق والے انسان بستے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات، نبی مکرم کے اخلاق کے دو حصے ہیں، دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخلاق، اور دوسرا پہلو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے، وہ معاشرہ اس قدر اخلاقیات سے گرا ہوا معاشرہ تھا
کہ آج بھی دنیا اسے دور جاہلیت کہتی ہے، اور جاہلیت کا معنی بے علمی یا کم علمی نہیں ہوتا. جہالت کا اصل معنی بد اخلاقی ہوتا ہے. جہالت کا اصل معنی بد اخلاقی اور اکھڑ مزاجی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ معاشرہ بد اخلاقی میں انتہا کو پہنچا ہوا. اس میں ایک ایسے بچے کا جنم جو اخلاقیات کے عروج پر ہو، اخلاق کے محل کے مینارے کی آخری اینٹ ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کی کان سے کوئی ہیرا نکلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذاتی اخلاق، آپ کا ذاتی کردار، آپ کا کریکٹر اتنا عظیم الشان تھا کہ دنیا کی کوئی خوبی ایسی نہیں جو انسانی معاشرے میں خوبی سمجھی جاتی ہو اور نبی مکرم کے کردار کے اندر وہ خوبی موجود نہ ہو. دنیا کی کوئی خامی جسے عقل مند خامی کہتے ہو اور وہ خامی نبی کے کریکٹر کے اندر موجود ہو، ایسی کوئی خامی نہیں. اسی لیے نبی کی سیرت کو، نبی کے اخلاق کو اللہ رب العزت نے نبی کی سچائی کی گواہی کے طور پر استعمال کیا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، بات کہاں سے شروع کی؟ کہا لوگو اتنی عمر، اتنے سال تم میں گزار چکا ہوں، بتلاؤ تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ آج یہ بھرے ہوئے حال میں کوئی آدمی کیا اپنے اندر اتنی جرت رکھتا ہے، اتنی جسارت رکھتا ہے کہ پورے شہر کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا ہو کر کہے، اپنے آپ کو پیش کر کے یہ کہے کہ بتلاؤ تم نے مجھ میں کوئی خامی دیکھی ہے؟ شہر میں تو بڑی دور کی بات ہے، آدمی یہ بات اپنے دوستوں کی مجلس میں نہیں کر سکتا. چھوڑیے سب باتوں، چھوڑیے دلائل کو، صرف اسی ایک نقطے پر غور کر لیں کہ سرور کونین اپنے آپ کو پورے شہر کے سامنے پیش کر رہے اور کوئی ایک آواز نہیں اٹھی، کوئی ایک انگلی بلند نہیں ہوئی جس نے یہ کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے نا. کوئی ایک انگلی نہیں. آج ہمارے بھائی کہتے ہیں
بھائی اپنے علاقے میں تبلیغ نہ کرو، دوسرے علاقے میں جاؤ تبلیغ کرنے کے لیے۔ میں نے پوچھا کیوں اپنے علاقے میں کیوں نہیں؟ کہتا ہے اپنے علاقے میں تو سب جانتے ہوتے ہیں نا۔ آئے ہائے، کہاں مر گیا ہمارا کریکٹر۔ کہتا ہے اپنے علاقے میں سب جانتے ہیں، اس لیے وہاں پر دعوت کا کام کریں گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں، اور یہ میرا نبی ہے، یہ میرا ہادی ہے، یہ میرا رہنما ہے، جس نے اپنی دعوت کا آغاز یہاں سے کیا تھا۔ مکے والوں بتلاؤ تم نے محمد کو کیسا پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ جو نبی کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے کریکٹر کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کبھی محمد نہیں کہتے تھے، کہتے تھے تو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے میں جہاں پر صرف سن رسیدہ کی عزت تھی، جہاں پر صرف قبیلے کے سردار کو فیصلہ کرنے کا اختیار تھا، اپنی جوانی کے دور میں، جوان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جوان کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے۔ نبی کے کردار کو قبیلوں کے سردار، خاندانوں کے سربراہ حجر اسود کی تنصیب پر جھگڑ رہے ہیں، آخر فیصلہ لے کر کہاں آئے؟ 35 سال کے جوان کے پاس، جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہ تھا، مالدار نہ تھا، کسی خاندان کا سربراہ نہ تھا، عمر رسیدہ بھی نہیں تھا، 35 سال کے 35 برس کے جوان کے پاس بوڑھے سردار اپنا مقدمہ لے کر پیش ہوتے ہیں۔ اور پھر جب سرور کونین نے فیصلہ کیا، اختلاف کرنے والا کوئی ایک بھی موجود نہ تھا، سب کی نگاہیں اظہار تشکر کے لیے جھک گئی، سب نے سمینا و اطعنا کا نعرہ بلند کیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں، اور وہ وقت آتا ہے جب اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے، اپنے فیوز سے، اپنے فضل و کرم سے انسانیت کو بابرکت کرنا چاہتے ہیں، فیضیاب کرنا چاہتے ہیں۔ جبریل پہلی وحی کے لے کر آتا ہے، غار ہرا میں ایک غیر انسانی مخلوق سے پہلا رابطہ، پہلا تعلق، پہلی ملاقات۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے کہ میں نے تو آج تک کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن یہ کون ہے جس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ پریشان گھر میں تشریف لاتے ہیں،
سیدہ خدیجہ، اور وہ سیدہ خدیجہ مکے کی سردار عورت، مالدار، خاندانی، جس سے نکاح کرنے کے بڑے بڑے سردار متمنی تھے، لیکن اس نے جب مکہ کے گبرو جوان کے اخلاق دیکھا، ان کا کردار دیکھا، خود نکاح کرنے کی پیشکش کی۔ سرور کائنات گھر میں تشریف لائے، فرمایا خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ رہا ہے۔ تو خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ جیسے انسان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ یہ نبی بننے سے پہلے کے اخلاقیات کی بات ہو رہی۔ انکا لتصل الرحم، آپ وہ ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتے نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ آج ہم لوگ ٹوٹنے کا تماشا دیکھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ وہ ہیں جو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ وہ ہیں جو کمزوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے محنت مزدوری کرتے، اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، مکہ میں آنے والے ہر مہمان کی مہمان نوازی کرتے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق دلانے پر لوگوں کا تعامل کرتے۔ یہ آپ کے اصول، یہ سرور کونین کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کے اخلاق تھے۔ آپ کامل حسن اخلاق کا نمونہ تھے، لیکن آج میں آپ بھائیوں کے سامنے سرور کونین کے ذاتی اخلاق کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ موضوع اتنا لمبا ہے اور اتنا مکمل اور جامع ہے کہ آج تک 1400 برس میں کوئی ایک انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو کافر ہو، نبی مکرم کو اللہ کا نبی نہ مانتا ہو، لیکن اس نے بھی نبی کے کردار کی طرف کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ آج ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو آپ کو نبی نہیں مانتے، ایسے ہیں جو آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، باشعور ہو، تاریخ سے واقف ہو، نبی
اور اس نے نبی کی سیرت پر انگلی اٹھائی. لیکن آج میں آپ بھائیوں کے سامنے نبی مکرم کے وہ اخلاق، وہ اخلاقی تعلیمات جو نبی مکرم نے آپ کو دی ہیں، جو انسانوں کو دی ہیں، جن کے لیے اللہ نے محمد کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اگر اسلام کے سارے اخلاق کو، سارے اخلاقیات کو اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ رب العزت نے سارے اخلاقیات کا خلاصہ ایک آیت میں بیان کیا ہے. ہر مومن کو چاہیے کہ اس آیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اپنے گھروں میں جہاں پر بڑی تصویریں لگاتے ہیں، سینریاں لگاتے ہیں، اس آیت کو ترجمے کے ساتھ لکھ کر لگائیے. یہ ایک آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے. سارے اخلاقیات انہی 3 چیزوں کی تفسیر اور تفصیل ہے. پہلی چیز العدل. اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. اللہ کے معاملے میں بھی انصاف کیجیے، مخلوق کے معاملے میں بھی انصاف کیجیے. لوگوں کے آپس کے معاملات میں نہیں، آپ کے اور لوگوں کے جو معاملات ہیں اپنی ذات سے بھی لوگوں کو انصاف دیجیے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. عدل قانون کا نام ہے. کسی کو کوئی چیز آپ اتنی دیتے ہیں، کسی کا حق اتنا لوٹاتے ہیں جتنا قانونی طور پہ اس کا حق بنتا ہے. اس کو عدل کہا جاتا ہے. والاحسان. اللہ فرماتا ہے قانون کو نہ دیکھو، کسی کو دو تو اس کا پورا حق صرف نہ دو. والاحسان. اس پر احسان بھی کرو. احسان کیا ہے؟ حق سے بڑھ کر عطا کر، قانون سے بڑھ کر دے. اب جب لو تو اپنے حق سے کم لو، قانون سے تھوڑا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال، ان کی ضرورتوں کے مطابق انہیں دیجیے. اگر ہر بندہ اپنے خاندان کا خیال رکھتا ہے تو معاشرہ، مسلمانوں کا معاشرہ فقیروں سے پاک ہو سکتا، مانگنے والوں سے خالی ہو جائے گا. لیکن کب؟ جب ہم اسلام کے اس اخلاق پر عمل کریں. اور اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آدمی بد اخلاقی سے پرہیز نہیں کرتا. ایک آدمی
بات کرتا ہے تو بڑے خوبصورت انداز میں بات کرتا ہے، آپ سے ملتا ہے بڑے ادب اور احترام سے ملتا ہے، لیکن جب آپ نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی چغلی کرتا ہے۔ کیا آپ اس کے ادب نوازی سے آپ خوش ہوں گے؟ تو ادب، حسن اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آدمی بد اخلاقی سے پرہیز نہیں کر لیتا۔ بھائی کچھ ہنس رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہم سب کی عادت ہے، ہم مسلمانوں کی تو خصوصاً عادت ہے، سامنے بات کریں گے بڑے خوبصورت انداز میں، اور جیسے ہی آدمی کمرے سے باہر نکلے گا تو پھر اس کی ایسی تیسی کر لیں گے۔ یہ ایمان نہیں، ایسا کرنے والا مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ بزدل ہے، جو سامنے تو آپ کا احترام کرتا ہو اور بعد میں اپنی کمینگی کی انتہا کر دیتا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں اخلاقیات اپنانے کا حکم دیا وہاں بد اخلاقی سے پرہیز کا بھی حکم دیا۔ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں 3 بد اخلاقیوں سے روکتا ہے۔ پہلی بد اخلاقی یہ ہے کہ فحاشی سے پرہیز کرو، فحش گوئی سے پرہیز کرو، والمنکر برے کاموں کو چھوڑ دو، والبغی اور بغاوت کو چھوڑ دو، دوسروں پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہارا رب تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکو۔ اور نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو، حسن اخلاق کو، عزت و احترام والے اخلاق کو، باعظمت اخلاق کو رواج دوں، انہیں لوگوں میں پھیلاؤں، انہیں انسانوں میں مکمل کروں۔ میرے آنے کا مقصد یہ ہے، میں آیا ہی اس لیے ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پورا دین، آپ کی ساری تعلیمات نہ صرف آپ کا کریکٹر اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ تھا، بلکہ آپ کی تعلیمات اعلیٰ ترین اخلاق کی تھی۔ اس میں فرمایا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکرم اخلاق کو رواج دوں، انہیں پھیلاؤں، انہیں پورا کروں۔ مکارم کا مطلب ہوتا ہے ان امور کو پھیلانا، اور مکارم ان امور کو کہا جاتا ہے
جو غیر معمولی ہو اور باعظمت امور، جو چیز شرافت اور بزرگی کی حامل ہو اسے مکرم کہا جاتا ہے، اسے محترم کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اچھا اخلاق یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو دنیا کی نظر میں محترم سلوک ہو، مکرم ہو، باعزت اور باعظمت لوگوں کا شیوا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو اخلاق قرار دیا۔ اخلاق عقائد کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، عبادات کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ساری عبادات مومن کے اخلاق کی تربیت کرتی ہے۔ عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اپنی بندگی کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ عبادات انسان کی اخلاقی تربیت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں فحاشی اور گناہ برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور علماء نے لکھا، بعض لوگوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے کہ جو شخص منکر سے باز نہیں آتا، فحاشی سے باز نہیں آتا، بد اخلاقی سے باز نہیں آتا، اس بندے کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ ضرور اس کی نماز میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، اس کی نماز میں کمی ہے، جو نماز اس کے اخلاق کو درست نہیں کر سکتی۔ رمضان کا روزہ ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے تم پر روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، برے کاموں سے پرہیز کرو۔ اور زکوٰۃ تو ہے ہی اخلاق، اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ اور حج بھی آدمی کو پوری دنیا کے پورے مسلمانوں کے اخلاق، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے کردار سے انسان کو متعارف کرواتا ہے۔ قرآن اخلاق سے بھرا ہوا ہے، اسی لیے سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، لوگوں کوئی بھی شخص ایمان میں، کوئی بھی مومن ایمان میں تبھی مکمل ہو سکتا ہے، یا یوں سمجھئے ایمان صرف اسی آدمی کا مکمل ہو سکتا ہے احسنهم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ایمان اس کا اچھا ہے، اس کا مکمل ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان، دین کو
اخلاق کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ عیسائیت میں اخلاق ہیں لیکن معاملات پر اس کی کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہودیت میں معاملات کی تعلیمات ہیں لیکن اخلاق نہیں ہے۔ اسی لیے تاریخ میں اور آج کے اس دور میں دنیا میں سب سے بد اخلاق اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہودی قوم ہے، جو پیسے کے لیے، انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے کبھی کسی ایک اخلاقی صفت کا کبھی خیال نہیں رکھا۔ لیکن یہ اسلام ہے جس میں دین اور اخلاق جڑا ہوا ہے۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ لوگوں، اس بندے میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے، جس میں امانت کا پاس نہیں، وہ لاکھ کلمہ پڑھتا ہے، سمجھ لو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو شخص اپنے عہد کا پاس نہیں رکھتا، وہ کچھ کہتا ہے، سمجھ لو لا دینا، اس بندے کے اندر دین نہیں ہے، اس کے اندر دین نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اخلاقی اوصاف سے مرحوم، اخلاقی اوصاف سے محروم شخص کو مومن نہیں منافق قرار دیا۔ فرمایا لوگوں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، عہد کرے اسے پورا نہیں کرتا، اور جب کسی سے لڑ پڑے تو گالیاں دیتا ہے۔ اور فرمایا لوگوں، ان خصلتوں میں، ان بد اخلاقیوں میں سے جس شخص میں کوئی ایک بد اخلاقی پائی جائے، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر نفاق کی صفت پائی جا رہی ہے، اس کے اندر منافقوں کی خصلت پائی جا رہی ہے۔ اور جس کے اندر یہ ساری خرابیاں ہوں، بد اخلاقی کے سارے اوصاف ہوں، کان منافقا خالصا، سمجھ لو وہ پکا اور خالص منافق ہے۔ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ تم مومن ہو یا منافق ہو؟ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کی تہجد اللہ کے ساتھ ہے، آپ کے قرآن کی تلاوت کرنے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے، آپ نماز کی پابندی کرتے ہو یا نہیں کرتے، لیکن لوگ آپ کے ایمان کی گواہی تب دیں گے جب آپ کے اندر اخلاق ہوگا۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کل قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، سب سے بڑی نیکی، سب سے وزنی عمل وہ ہے جس کو ہم چھوڑ چکے۔ میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا، بڑا جہاندیدہ آدمی تھا، میں نے کہا یہ بتلائیے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے مسلمانوں کی موجودہ حالت پر بڑا خوبصورت تبصرہ کر کے مجھے بتایا۔
نے کہا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا یعنی مسلمانوں کی نظر میں اخلاق ایک کتیا کا نام تھا جو بہت پہلے مسلم معاشرے میں مر چکی ہے. آج ہماری حالت یہ مشہور ہے کہ یار مولوی بڑے کرخت ہوتے ہیں. کہتے ہیں کیوں کرخت ہوتے ہیں؟ اسلام کرخت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ دیندار بڑے بدمزاج ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین بدمزاج نہیں ہے. ہمارے دین کا مزاج کیسا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، چھوڑ دیجیے اس کو، چھوڑ دیجیے، مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے ملک، جتنے معاشرے مسلمان ہوئے ہیں، سارے کے سارے ملک مسلمان تاجروں کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں. وہ جماعت لے کر نہیں گئے، وہ مسلمان تاجر علماء نہ تھے، مولوی نہ تھے، تاجر تھے، مسلمان تھے. جہاں پر گئے لوگوں نے اخلاق دیکھا، ملکوں کے ملک مسلمان ہوتے چلے گئے. یہ اخلاق کی برکت ہے. تو سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل ترازو کے اندر، ترازو کو جھکانے والا اگر ہوگا تو وہ تمہارا اخلاق ہوگا، وہ تمہارا اخلاق ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. عزیزو، صرف اپنی نمازوں پر نہیں، اپنے اخلاق پر بھی توجہ دیجیے. اخلاق، وہ حسن اخلاق جو کبھی مسلمانوں کا امتیاز تھا، مسلمانوں کی علامت تھا، کسی کے مسلمان ہونے کی نشانی تھا. آئے ہائے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی جب ایک قبیلے نے انہیں گرفتار کیا اور انہوں نے مکہ کے ایک خاندان کو بیچ دیا جن کے کتنے آدمیوں کو حضرت خبیب نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، تاکہ یہ لوگ اس قیدی کو قتل کر دو تاکہ تمہارے دلوں میں ٹھنڈ پڑ جائے. انہوں نے خرید لیا. مکہ میں اعلان ہوا کہ فلاں دن خبیب کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا. وہ دن آیا، وہ دن آیا جس دن خبیب کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا. انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانا تھا. صبح ہوئی، حضرت خبیب اٹھے، اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرنے لگے. گھر والوں سے کہا صفائی کے لیے مجھے استرا چاہیے. انہوں نے استرا مہیا کر دیا. ادھر عجیب واقعہ ہوا. استرا حضرت خبیب کے ہاتھ میں ہے اور اسی گھر کا بچہ، بچوں کو کیا خبر کہ یہ کون ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ بچے اجنبیوں کے پاس اتنی جلدی نہیں آیا کرتے.
وہ بچہ بھاگتا ہوا خبیب کے پاس چلا رضی اللہ تعالی. اس کا مطلب یہ ہے وہ ان کا بچہ جو خبیب کی جان کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کا یہ صحابی ان کے بچوں سے کتنی محبت کر رہا ہے. بچہ مانوس ہو گیا اسی وقت کہ حضرت خبیب کے ہاتھ میں اسطرا ہے. ابھی تھوڑے وقت کے بعد خبیب کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا. بھاگتا ہوا بچہ آیا، خبیب سے کھیلنے لگا. ادھر بچے کی ماں نے دیکھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. ایک بات سوچی کہ ابھی ہم نے خبیب کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو غصے میں اس کے ہاتھ میں اسطرا بھی ہے، کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے. بھاگتی ہوئی آئی، بیٹے کو پکڑنے لگی. حضرت خبیب نے اس کے ڈرے اور سہمے ہوئے تیور دیکھے. کہا بی بی تو کیا سمجھتی ہے، میں نبی کا غلام ہوں، میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. تم مجھے قتل کر سکتے ہو، لیکن یہ اپنی بات ذہن سے نکال دو کہ تمہارے گناہ کا بدلہ میں اس بچے سے لوں گا. یہ مسلمان ہوا کرتا تھا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.